السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ایک گاؤں میں حویلی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرا ایک دوست ہے نائی کی دکان پہ، میں اکثر اس کے پاس جاتا ہوں بال وال کٹوانے کے لیے۔ تو یہ پروگرام سے پہلے اس نے ایک میرے کو قصہ سنایا تھا، اور وہ قصہ میرے دل اور دماغ پہ چھپ گیا۔ کچھ ایسا قصہ تھا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ سرائیکی ہے لڑکا، اور یہ جو ہے پہلے گاؤں میں کام کرتا تھا، یہ چوکیداری وغیرہ کرتا تھا۔ گاؤں سے یہ کراچی آیا، اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا، اس نے دکان کھولی نائی کی۔ تو میری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی، میں اس کے پاس بال وال کٹوانے جاتا تھا۔ تو اس نے میرے کو یہ قصہ سنایا، اور یہ قصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ جب میں پہلے گاؤں میں کام کرتا تھا، میں چوکیدار تھا، تو وہاں پر ایک وڈیرا جو ہوتا ہے نا، سائیں جس کو بولتے ہیں ہم، وڈیرے ٹائپ، ان کی ایک حویلی تھی۔ تو اس کا انہوں نے میرے کو چوکیدار بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک رہ رہا تھا وہاں، بہاری تھا، وہ چوکیداری کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مالک نے اس کو نکال دیا تھا۔ تو اب مجھے وہاں رکھ دیا گیا تھا کہ میں نے دیکھ بھال کرنی ہے اس حویلی کی۔ اس حویلی کے کم از کم 12 یا 13 کمرے تھے، ایک کمرہ پرمنٹ بند رہتا تھا۔ اس پہ مالک نے اس کو سمجھایا کہ پوری حویلی تمہارے حوالے، صرف اس کمرے میں نہ داخل ہونا، اس کمرے میں آپ نہ کچھ کرو گے، نہ گھسو گے، نہ تالا کھول کے دیکھو گے، نہ کھڑکی کھولو گے، اس کمرے کے قریب نہیں جانا تم۔ بس باقی ساری چابیاں اس کو دی، اور بولا ایک انتظام کر دیا اس کے کھانے پینے کا، اس کا رہائش کا، کیونکہ وہ رات دن وہاں رکنا تھا اس کو۔ تو اس نے بولا کہ میں 1-2 دن رکتا ہوں، پھر میں اپنی فیملی کو بھی بلا لوں گا۔ تو اس نے بولا اچھا۔ اب جو بنگالی تھا وہ اس کے ہاتھ میں چابی دے کے سب چیزیں دے کر، سامان بتا کر، اور چلا گیا۔ یہ شام تک تو صحیح رہا، یہ دیکھتا رہا، حویلی گھومتا رہا، صفائی جو کرنی تھی وہ کری، اور کھانا بھی اس نے خود بنایا۔ کھا پی کے یہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا، 5-5:30 بجے کا، یہ بیٹھ گیا۔ اچھا وہاں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو شام مغرب کے بعد ہے نا، انسان سو جاتا ہے، کہ بس سونے کی تیاری کر رہا تھا یہ۔ تو اس کو ایک اٹھا پٹک کی آواز آئی۔ اس نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اس نے بولا کوئی بلی ہوگی یا کوئی اندر آ گیا ہے، میں مین گیٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں۔ اس نے مین گیٹ پہ دیکھا، کوئی نہیں۔ یہ خیر پھر بھی ٹھیک تو تھا، بولے یار مجھے تو ڈر نہیں لگا، لیکن میرے کو ایک گھبراہٹ ٹائپ کی ہو رہی تھی کہ اتنی حویلی بڑی اور میں اکیلا ہوں، خوف بھی آ رہا تھا میرے کو، لیکن میں ڈٹا رہا، اور میں نے کہا نہیں یار کام کرنا ہے تو رکنا پڑے گا۔ خیر میں نے اللہ اللہ کر کے وہاں رات گزاری۔ میری پہلی رات تو ایسے ہی کھٹ پٹ میں گزر گئی جیسے چاہے۔ اب اس کے بعد صبح مالک آیا۔ مالک کو میں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا تھا۔ مالک نے بولا کہ جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے، کوئی چیز چور تو نہیں اندر کودا ہے، یا کوئی دیوار تو نہیں، یا جال تو نہیں کاٹ دیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اس نے حویلی میں چاروں طرف نگاہ ماری، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مالک مطمئن ہو کے چلا گیا۔ بولے بھائی 3 دن بعد اب اپنی فیملی کو بلا لینا، ٹھیک ہے، ابھی میرے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں، وہ گیسٹ چلے جائے پھر اپنی فیملی کو بلا لینا آپ۔ اس نے کہا صحیح ہے بھائی۔ دوسری رات ہو گئی۔ اس نے بولا یار یہ بڑا جالا والا لگا ہوا ہے، میں جھاڑو لے کے صفائی وغیرہ کر دوں اس کی گھر کی۔ اس نے جالے والے اتارنا شروع کیے، صاف کرنا لگ گیا۔ اس کو عجیب سی وحشت آنے لگی اس گھر سے، خاص طور پہ وہاں گیٹ پہ جب یہ دیکھتا تھا نا، تو گیٹ پہ ایک بڑا تالا، اور اس پہ کئی دھاگے بندھے ہوئے تھے گیٹ پر۔ بولتے ہیں ایسے کیا چیز ہے جو اتنی دھاگے اور اتنا کچھ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ کیا میرے کو تو لگتا ہے کہ ہمارے چودھری صاحب کا خزانہ دفن ہے اس کے اندر، اتنے تالے والے لگائے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے اگنور کیا پہلے دن، تو میں نے کہا چھوڑو یار پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ میں اپنا صفائی کرنے لگ گیا، جھاڑ پوچھ کر کے میں بیٹھ گیا۔ میں جہاں بھی بیٹھوں، جس رخ پہ بھی بیٹھوں، میری نگاہیں اس دروازے پہ۔ وہ دروازے میں کیا ہوا، خیر میں نے پھر قریب جا کے دیکھا، اس دروازے کو جھاڑن مار رہا تھا، تو اس کی ایک کھڑکی تھی، وہ کھڑکی گری نیچے زمین پہ، اور وہ اتنی پرانی کھڑکی تھی، خالی جھاڑن مارنے سے وہ کھڑکی پوری زمین پہ آ گری۔
اور اس میں سے ایسی ہوا چلی کہ جیسے کوئی بھال نکل کے بھاگا ہے، جیسے برسوں سے کوئی چیز کہہ دے یا ہوا کہہ دے، ایک دم پھس نکل کے بھاگ گیا۔ میں وحشت میں آ گیا، یہ ہوا گیا ہے میرے ساتھ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں کپ کپاتا ہوا گیٹ حویلی کا کھلا چھوڑ کے باہر آگے کھڑا ہو گیا۔ میں نے وہاں سامنے پانی تھا برما، اس سے منہ پہ پانی مارا، میری حالت بری ہو گئی۔ تو اتنے میں سامنے بھی ایک چوکیدار تھا، وہ آیا میرے پاس، بولتا خیریت کیا ہوا؟ بولتے ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا، اندر کھڑکی ٹوٹی ہے اور کوئی چیز نکل کے بھاگی ہے۔ اس نے بولا کون سی کھڑکی ٹوٹی ہے؟ بولا وہ اس گیٹ کی، جہاں مالک نے بولا تھا گھسنا نہیں۔ بولے یہ کیا کیا تو نے؟ اس کو آزاد کر دیا، اب تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور یہ وہ فلانا۔ بھائی میں بڑا پریشان، میں نے کہا میرے کو کیا ہونا ہے کیا نہیں، ایسی پاگل بنا رہا ہے۔ خیر میں گیا اللہ اللہ کر کے اس کھڑکی پہ، جیسے تیسے جا کے میں نے اللہ اللہ کر کے وہ کھڑکی وہاں رکھی، اور میں اس دروازے اور کھڑکی سے دور کھڑا ہو کے میں نظارے دیکھنے لگا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ اور اچانک سے میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا اور آنکھیں میری لال ہو رہی، میرے کو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پہ کوئی چیز حاوی ہو رہی ہے، اور میرا گلا بھچ رہا تھا، اور ایسی کیفیت تھی کہ میں ٹھنڈا ہو گیا تھا، وہیں گر گیا تھا۔ تو اتنے میں مالک آیا میرا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، جھنجھوڑا کہ کیا ہوا تیرے کو، یہ کھڑکی کیسے ٹوٹی تیرے کو، میں نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، یہ وہ۔ خیر میں وہاں سے، اس نے مجھے اٹھایا، اسپتال میں داخل کرا۔ اسپتال والوں کو مرض سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، میرے ہاتھ پاؤں مڑ گئے دونوں، اور میں بس ایسی اذیت میں تھا، بس یہی دعا کرتا تھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے موت دے دے یا تو مجھے شفا دے دے۔ تو ایسی اذیت تھی۔ خیر میری جو وائف تھی وہ ایک بابا کو جانتی تھی، ان کے پاس لے کے گئیں دم کروانے کے لیے کہ بابا دیکھو یہ جب سے حویلی سے آئے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، آج 2 دن ہو گئے ان کو بستر پہ، اور یہ ان کی کنڈیشن ہے، اور نہ بات کرتے ہیں، اور منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ تو بابا جو تھے ان کے، جن کو یہ مانتے ہیں، ان کے پاس گئے ہوں گے، انہوں نے بولا کہ بھائی اس پہ سایہ ہے۔ بولا کس چیز کا سایہ ہے؟ بولتے ہیں وہ حویلی جس کی آپ بابا بتا رہے ہو نا، اس حویلی میں اس عورت کو میں نے ہی قید کیا تھا اور آپ نے آزاد کر دیا، اب وہ آپ پہ حاوی ہوئی بھی ہے، اور اب اتنی بری کنڈیشن میری کہ میں اپنے ہاتھوں سے بلیڈ مار رہا ہوں اپنے جسم پہ، اپنے ناخن چبا جاؤں، اپنی انگلیاں چبا جاؤں، اور خون میں تر ہو رہا ہوں، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی کچی ہڈی دے دے یا ہڈی کھا جاؤں میں، یا کسی کا گوشت نوچ لوں، یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ ناخن بڑھتے جا رہے ہیں، بال بڑھتے جا رہے ہیں، میں سمجھو وحشی ہو گیا تھا، ٹکرے مار رہا ہوں، بچوں کو اٹھا کے پھینک دوں، کبھی بیوی کو چماٹ مار دوں، کبھی لڑ جھگڑ کے، چڑچڑاپن اور تھکن ایسی کہ کندھوں پہ 2 بندے میرے سوار ہیں۔ یہ ٹائم بڑا سختی کا تھا۔ تو جو بابا میرا علاج کر رہے تھے وہ بول رہے تھے کہ اس کو لے جاؤ دربار پہ، وہاں پر ہمارا مرشد کا ایک دربار لگتا ہے، شاہ صاحب ان کو بولتے ہیں، کہ وہاں دربار میں لے آؤ ان کو اور ہم ان کا علاج کریں گے۔ دربار میں جانے کو راضی نہیں تھا۔ خیر میرے جو بھائی تھے اور بھابیاں وغیرہ، انہوں نے میرے ہاتھ رسی سے باندھے اور میرے کو ایسے لے کے گئے جیسے میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے قتل کر دیے، میں نے خون کر دیا، مجھے ایسے باندھ کے زنجیروں میں ادھر لے گئے۔ ایک جمعرات انہوں نے کہا ہفتے سے لے کے جمعرات تک وہاں مزار میں یہ گزارے گا۔ اچھا میری کنڈیشن ایسی تھی، مزار کا جو مینار ہے یعنی کہ جو پلر ہوتے ہیں اس سے مجھے باندھا ہوا تھا، اور میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، اور ادھر ہی کھاتا تھا، ادھر ہی پیتا تھا، اور جب میرے کو واش روم یا کچھ آتا تھا تو میرے کو باقاعدہ 2 لوگ پکڑ کے واش روم لے کے جاتے تھے اور واپسی لا کے وہاں باندھ دیتے تھے۔ جمعرات والے دن وہاں پر ہوتا ہے دھمال، اس دھمال کے چکر میں میرا سر پھٹتا تھا اور میں دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا، اور میں کہتا تھا بس حد ہو گئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ خیر اللہ اللہ کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے میرے اندر سے جو چیز آئی ہوئی تھی وہ کھینچ کے نکالی، اور پھر میں وہاں سے جو بھاگا ہوں آصف بھائی، پلٹ کے میں دوبارہ گیا نہیں، یہیں کاروبار کیا کراچی میں،
اس کے بعد میری باپ کی توبہ، میں نے کبھی یہ کام کرنا ہی نہیں تھا، اور پھر میں نے آ کے یہاں نائی کی دکان کھولی، اور یہ تھا ایک واقعہ۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے علاج وغیرہ کروا کے ختم کر دیا۔ جو جادو یا وہ اسیب ہوا تھا ان پہ، وہ سب نکال دیا انہوں نے۔ لیکن وہ بولنے اس جب سے میرے پہ سوار تھی وہ، اور جمعرات تک میں پاگل تھا، کسی چیز کو نہیں دیکھتا تھا، اور کون ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اگر فیصل کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس کی ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔